گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بھی بہت ہی پیارا اور انوکھا موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ سردی سے حفاظت کا کوئی نہ کوئی اہتمام ہو جائے۔ اب باب المدینہ بھی کے اندر بھی سردی ہے، لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں شدید سردی ہوتی ہے، جو پاکستان کے اندر شمالی علاقہ جات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کے اندر مسلمان الحمدللہ ٹھنڈے ممالک میں، ٹھنڈے شہروں کے اندر بھی رہتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز روزانہ الحمدللہ مسلمان کثیر تعداد میں ادا کرتے ہیں، جس کے لیے وضو بھی کیا جاتا ہے۔ اور ٹھنڈے موسم کے اندر وضو کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ نماز کی شرائط کے اندر سے ہے، لہذا ہر نماز سے پہلے یا جب بھی وضو نہ ہو، نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر وضو کرنے کے اندر الحمدللہ شریعت مطہرہ نے کچھ آسانیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ موزوں کے اوپر مسح کر لیا جائے، یعنی نماز کے اندر وضو کی حالت کے اندر جو چوتھا فرض ہے وہ پاؤں کا دھونا ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ پاؤں دھونے کی بجائے جو موزے پہنے جاتے ہیں ان کے اوپر مسح کر لیا جائے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے موزوں پر مسح کرنے سے متعلق۔ اب کون سے موزے یہاں پر مراد ہیں، کس طرح ان پر مسح کیا جائے گا، کب تک وہ مسح باقی رہتا ہے، کن چیزوں سے وہ مسح ٹوٹ جاتا ہے، موزوں کی شکل کیسی ہونی چاہیے، کس چیز کے بنے ہونے چاہیے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں شامل کی جائیں گی۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور ہمارا آج کا موضوع ہے موضوع پر مسح۔ تو بہت سارے اسلامی بھائیوں نے یہ پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ موضوع پر بھی مسح ہوتا ہے، یعنی پاؤں نہیں دھونے، اس کے بجائے مسح کرنا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کے حوالے سے کیا احکام ارشاد فرمایا ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وضو کے اندر جو 4 فرائض ہیں ان میں چوتھا فرض ہے پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو شریعت مطہرہ نے ایک رعایت موسم سردی کے موسم کے لحاظ سے بالخصوص اس کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے، تو یہ ایک رعایت ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص جو موزہ پہنا ہوا ہو، اب وہ موزہ کیسا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آگے سنیں گے، تو جو شخص موزہ پہنا ہوا ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسح کر لے ان موزوں پر تو یہ جائز ہے، البتہ بہتر ہے کہ وہ پاؤں کو دھو لے، یعنی پاؤں دھونا ہی بہتر ہے، پاؤں دھونا بہتر ہے، بشرطے کہ موزوں کو مسح کرنا جائز سمجھتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کے عمل سے، آپ کے قول سے، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال و افعال سے یہ متواتر موضوع پہ مسح کے جواز پر احادیث موجود ہیں۔ بلکہ امام کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس کو جائز نہ سمجھے تو اس کے کافر ہونے کا خدشہ ہے، یعنی اس قدر تواتر کے ساتھ حدیثوں کا گویا یہ احادیث کا گویا انکار کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے، بالخصوص حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے بھی موزوں پر مسح کیا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے جواز پر کوئی خدشہ نہیں ہے، صحیح،
یعنی موزوں پہ مسح کرنے کے جواز پہ کہ پاؤں نہیں دھو رہے ٹھیک ہے، بلکہ پاؤں کے بجائے موزوں پہ مسح کیا جا رہا ہے، تو اس کے جواز پہ مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 40 صحابہ کرام علیہم رضوان سے مجھے یہ حدیث پہنچی ہے. سبحان اللہ. تو یعنی بالکل یہ ایک جائز کام ہے. اب موضوع پہ مسح کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے. ایک روایت سنن ابو داؤد کی ہے کہ حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں شریف دھونے کے بجائے جو موزے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیب قدم تھے ان پہ آپ نے مسح کیا. تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بھول تو نہیں ہوئی؟ یعنی ان کو بھی پتہ تھا کہ پاؤں ہی دھوئے جاتے ہیں، پاؤں دھوئے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے تعجباً سوال کیا کہ بھول تو نہیں ہو گئی کہیں آپ موزے اتارنے تھے اور پاؤں دھونے تھے، آپ نے موزوں پہ ہی اس طرح مسح کر لیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بھولا ہوگا، یعنی بھول آپ سے ہوئی ہے، میرے رب نے اسی کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی جب کوئی موزے پہنا ہو اور وہ موزے کے شرائط پائے جا رہے ہوں تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رعایتی حکم بھی اس امت کے لیے ہے کہ وہ چاہیں تو اس موضوع پہ مسح کر سکتے ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر دین اپنی رائے سے ہوتا، یعنی اس میں موضوع کے جواز مسح کے جواز کی دلیل بھی ہے. فرماتے ہیں اگر کہ دین اپنی رائے سے ہوتا تو موضوع کا تلا یعنی جو نچلا حصہ ہے یہ بنسبت اوپر والے حصے کے مسح کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. چلنے پھرنے میں گرد غبار نیچے ہی لگتا ہے، مسح اوپر کیا جاتا ہے. تو مسح کیا جائے گا، گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا تو صفائی نیچے کی زیادہ ہونی چاہیے. لیکن چونکہ دین متین میں رائے کا دخل نہیں ہے، لوگوں کی عقل کا دخل نہیں ہے، یہ حکم خداوندی اور حکم رسول کا مجموعہ ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. تو دین اسلام میں کسی کو عقل کی دخل کی گنجائش نہیں ہے. تو جو شریعت کے حکام ہیں وہ من و عن تسلیم کرنے کے قابل ہیں، عقل میں آئے نہ آئے. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مسح کرنا ثابت ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ مجھے مسح کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ 40 صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مجھے احادیث پہنچی ہیں کہ انہوں نے خود کیا یا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موضوع پہ مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اس کی شرائط کیا ہیں؟ یعنی موضوع پر مسح کرنا چونکہ ہر کوئی تو نہیں کرتا، ہم نے دیکھا بھی بہت کم ہے. جی سرد علاقوں میں لوگ کرتے ہیں جن کو مسائل معلوم ہے، تو ظاہر سی بات اس کی کوئی نہ کوئی شرائط تو ہوں گی، یا کوئی بھی موزہ پہنے ہوئے ہو وہ مسح کرنا شروع کر دے. اس سے ہر قسم کے موضوع پہ تو مسح نہیں ہوگا، اس کے مخصوص شرائط ہیں. تو چند شرائط جو بہار شریعت میں نقل کی گئی ہیں، کتب فقہ کا گویا خلاصہ ہے بہار شریعت، تو اس کا خلاصہ میں بھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پہلی صورت یہ ہے کہ جو موزے جن پہ مسح کیا جائے گا تو مسح کرنے کے شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں. موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے ٹخنا بھی حضور ٹخنا کیا ہوتا ہے معلوم ہوگا. ابھی ٹخنا یہ ہوتا ہے جو قدم کے اندر ایڑی سے اوپر، پاؤں کے اوپر، پاؤں کی جو ایڑی ہے، اس ایڑی جو پاؤں کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، اس ایڑی کے اوپر ہڈی کا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، دونوں طرف ہوتی ہے، ایک طرف زیادہ ابھری ہوتی ہے. اب جیسے یہ ہاتھ ہے، ہاتھ میں ہڈی یہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو گٹے کہا جاتا ہے اردو زبان میں، پہنچے بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح جو پاؤں ہوتے ہیں، پاؤں کے اندر ایڑی سے اوپر ابھری ہوئی ہڈیاں دونوں طرف نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے. تو موزے ایسے ہوں جو کم از کم اتنے اونچے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، اور اس سے زیادہ بھلے جتنے بھی ہوں. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح وہ فوجیوں کے بوٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے اوپر سے نکلے ہوتے ہیں، تھوڑا اوپر تک ایڑیوں تک، سردیوں میں بھی لوگ پہنتے ہیں، عام لوگ بھی اس طرح کے وہ اوپر ہونے چاہیے وہ موزے. ٹخنے چھپ جائیں یہ ضروری ہے. یہ مطلب اتنا ہے کہ ٹخنے چھپنا بہتر ہے. اگر ایک انگل جیسے ٹخنے سے ایک آدھ انگل، 2 انگل، اگر وہ موزہ نیچے ہے لیکن ٹخنا مطلب نظر آ رہا ہے اور اس سے معمولی سا وہ نیچے ہے تو چل جائے گا. اتنا مطلب نیچے نہ ہو کہ ایڑی نظر آ رہی ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پاؤں سے چپٹا ہوا ہو. صحیح. چپٹے ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو پہن کر بآسانی چلا جا سکے. یعنی آپ جوتے چپل نہ بھی پہنیں،
کھلے کھلے نہیں ہونے چاہیے. کھلے نہ، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ چل رہے ہیں وہ پتہ چلا کہ 2 قدم بعد موزہ پیچھے رہ گیا آپ آگے چلے جائیں. ٹھیک ہے، یہ اندر ہی پاؤں پاؤں حرکت اندر کر رہا رہیں، جس طرح ہم چلتے ہیں چپل پاؤں میں ہوتی ہے تو ہم جہاں قدم بڑھاتے ہیں چپل بھی ساتھ جاتی ہے، اس کے جوتے بھی پاؤں ساتھ کے چلتے حساب ہیں. سے فکس ہونے چاہیے، وہ پورے فکس پورے ہو ہونے چاہیے. تو پاؤں سے وہ چپٹا ہوا ہو، چلنے میں آسانی رہے. ٹھیک ہے. تو تیسری صورت یہ ہے کہ چمڑے کا ہو، یعنی پورا کا پورا وہ چمڑے کا بنا ہو، یا ایسا ہو کہ صرف تلا اگر چمڑے کا ہے اور بقیہ حصہ کسی اور دبی چیز کا، جیسے کرمچ کی بال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تھوڑی موٹا کپڑا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا اور کوئی موٹا کپڑا کہ جس کپڑے کے اوپر ہم گیلا انگلیوں کو اس طرح ہاتھ جب پھیریں تو پاؤں تک تری نہ جائے. ریگزین بھی چل جائے گا اس میں، یعنی ایسا ریگزین کہ جس کے اوپر ہم ہاتھ پھیریں تو وہ اندر کی طرف سے وہ پاؤں تک نمی نہ پہنچے. تو یا تو پورا چمڑے کا ہو یا نیچے والا حصہ چمڑے کا ہو اور اوپر والا کسی موٹے کپڑے کا ہو، جیسے کرمچ کی مثال دی بہار شریعت میں، یا ریگزین موٹا ریگزین ہو اچھا کہ جس کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے، گیلا ہاتھ پھیرنے سے پاؤں کے اندر تک تری نہ پہنچے. صحیح. اچھا اسی طرح لیکن تلے پر چمڑا ہونا ضروری ہے. تلے پہ چمڑا ہو، یا اصل یہ ہے کہ اس کو پہن کے چلنا آسان ہو. ٹھیک ہے. اب یہ چمڑا نیچے لگا ہوگا تلے میں تو چلنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے. اگر تلے کے بجائے چمڑے کی جگہ تلے والے حصے میں جو پاؤں کا تلوا ہے نچلے حصے میں اگر پلاسٹک ہے، جیسے جوتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جوتوں کے سول ہوتے ہیں، موٹے سول ہوتے ہیں، تو اس طرح کا اگر سول بھی ہے اور اوپر سے اگر وہ موٹے کپڑے کا بنا ہوا ہو یا اوپر والا حصہ چمڑے کا ہو، نیچے جو عام طور پہ پلاسٹک کے سول ہوتے ہیں یا ربڑ کے سول ہوتے ہیں، تو یہ بھی کفایت کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی ایسی چیز ہو کہ پانی اندر نہ جا سکے، پانی اندر نہ جا سکے کریں تو اس کی تری جو نمی ہے وہ محسوس نہ ہو، وہ تری پاؤں میں محسوس نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ موزے ہم نے پہلی مرتبہ وضو کر کے پہنے ہوں. اچھا، یعنی مسا تب ہوگا کہ پہلے وضو کیا تھا، پہلے وضو کیا پھر ہم نے موزے پہنے. ٹھیک ہے. اب آگے جب وضو ٹوٹے گا، وضو ٹوٹنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ وضو کرنے کی حاجت ہوگی تو اس وقت ہم چہرہ دھو لیں گے، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیں گے، سر کا مسح کر لیں گے. جب پاؤں دھونے کی باری آئے گی تو اب پاؤں دھونے کے لیے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان موزوں پر ہی ہم گیلا ہاتھ پھیر لیں گے. یعنی اگر کسی کا وضو ٹوٹا ہوا ہے اور اس نے اب موزہ پہنا، وضو ٹوٹا ہوا ہے، وضو نہیں ہے، اب جب وضو کرنے کی حاجت ہوگی تو مسح نہیں کر سکتا. اب نہیں کر سکتا. یہ اس وقت ہے کہ پہننے سے پہلے اس کا وضو موجود ہو. ہاں، پہننے سے پہلے وہ وضو کر چکا ہو اور پہننے کے بعد ٹوٹا بھی نہ ہو، وضو ٹوٹا بھی نہ ہو، موزے پہننے اور یعنی وضو کر لیا اب اس کے بعد وہ پہن لے. اب دوبارہ کبھی وضو کرنے کی حاجت ہو تو اب اس کو جوتے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی موزوں پہ مسح کر لے گا. اور ایک اور صورت اس میں یہ ہے، یعنی جو اس کی ضروری شرائط میں سے ہے، ایک یہ ہے کہ حالت جنابت میں نہ پہنا ہو. صحیح. یعنی غسل فرض ہوا تھا اور غسل فرض ہونے کی صورت میں اس نے پہن لیے، ٹھیک ہے، تو اب وہ جب اس میں مسح نہیں کرے گا. اسی طریقے سے جب بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا تو تو جنابت بدرجہ اولا جس میں نجاست یعنی نجاست حکمیہ وہ پورے جسم پہ طاری ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ موزے جب پہنے تھے، باوضو تھا، باوضو حالت میں اس نے موزے پہنے تھے، اب اس کے بعد کسی بھی وجہ سے اس پہ غسل فرض ہو گیا تو اب یہ غسل فرض ہونے کی صورت میں اس کو پورا نہانا ہی پڑے گا. صحیح. اس کو یہ رعایت نہیں ہے کہ موزوں پہ مسح کر لے اور بقیہ پورا جسم. اچھا، صرف وضو کی اجازت ہے، وضو کے اندر. ہاں، جب غسل فرض ہوگا تو اس میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ موزوں میں مسح کرے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں جب انسان جب نہائے گا تو نہانے کی صورت میں پورے جسم پہ پانی بہا جائے گا اور یہ پھر اس کے لیے دشوار ہے کہ صرف پاؤں کو بچائے اور پورا جسم پہ پانی بہائے. تو اس میں یہ ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں گے غسل کی جب حاجت پڑے گی. ہاں، وضو کی جب حاجت پڑے تو وہاں پر مسح کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور صورت اس کے اندر یہ ہے کہ مسح جو ہوگا وہ مدت مسح کے اندر ہی کیا جا سکتا ہے. اس کی مدت بھی ہے، اس کا ٹائم پیریڈ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے وضو کر کے پہن لیا تو اب لائف ٹائم یا جب تک سردیوں کا موسم ہے اتارے ہی نہ. اس کا ایک ڈیوریشن ہے. تو جو مقیم ہوتا ہے، جو اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں مقیم ہے، اور ایک ہوتا ہے مسافر. صحیح. تو جو مقیم ہے، مقیم ایک دن اور ایک رات جس کو ہم 24 گھنٹے کا ٹائم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے 24 گھنٹے کا ٹائم ہے. اور اس کے علاوہ جو مسافر ہے، مسافر وہ شخص کہ جو اپنے شہر یا گاؤں سے کسی دوسری جگہ
گاؤں یا شہر میں گیا ہے اور وہاں پر وہ 15 دن سے کم کی نیت سے گیا ہے اور ان دونوں گاؤں کے درمیانی جو مسافت ہے وہ کم از کم 92 کلومیٹر ٹھیک ہے، تو 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، اور وہاں جو دوسری جگہ گیا 15 دن سے کم رہنے کی نیت لے کر گیا ہے، تو اب یہ شخص کہلائے گا مسافر۔ تو مسافر کے لیے مدت مسا ہے 3 دن اور 3 راتیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مقیم یعنی وہ شخص کے جو پوری نماز پڑھتا ہے، پوری نماز پڑھتا ہے، وہ اس کو مقیم ایک ہوتا ہے، دن اور ایک رات وہ کی ایک دن ایک رات کی رعایت ہے، یعنی ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے کہہ سکتے ہیں جی اس کو۔ جی جی۔ اور جو مسافر ہے، جو مسافر ہے اس کے قصر لیے کر 3 سکتا ہے، دن اور 3 راتیں، تو یہ 24 یا 72۔ ٹھیک ہے، اب یہ یعنی اس کی جو مدت شروع ہوگی وہ کب سے ہے؟ یعنی جب وضو کر کے اس نے موزے پہن لیے تھے، اب اس کا وقت شروع ہو گیا؟ نہیں، اس کا وقت ابھی شروع نہیں ہوگا۔ اچھا، ابھی شروع نہیں ہوا۔ وضو جب اس نے پہلے وضو کر لیا نارمل جس طرح وضو کیا جاتا ہے تمام فرائض کے ذریعے، سنن پاؤں بھی دھو لیے، اب اس کے بعد یہ اپنے موزے پہن لیا اس نے۔ ٹھیک ہے، اب موزے پہننے کے بعد اب جب بھی وضو ٹوٹا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ مغرب کی نماز کے لیے اس نے 5:30 بجے وضو کیا اور 5:45 بجے مغرب کی نماز ہو گئی، تو اب اس کا وضو ٹوٹا ہے 6:30 بجے، ٹھیک ہے، اور یہ شخص ہے مقیم۔ صحیح۔ اب جب عشاء کی نماز 7:30 بجے یا 7:45 جو بھی ٹائم ہوگا اس ٹائم یہ پڑھنا چاہ رہا ہے، اور اس کا وضو ٹوٹا ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 6:30 بجے، تو اب یہ مقیم ہے، تو اگلے دن جب مغرب کی نماز کے وقت 6:30 بجیں گے تو اب یہ ایک دن تک اس درمیانی عرصے میں جب جب اس کو وضو کرنے کی حاجت ہوگی تو یہ موزے نہیں اتارے، یعنی اس کا وقت 5:30 نہیں بلکہ 6:30 سے شروع 6:30، یعنی وضو 5:30 کیا ہے، وضو ٹوٹا 6:30 بجے، تو یہ 6:30 بجے سے لے کر ہی اور آسان کیا، یعنی اس نے 5:30 بجے موزے پہنے وضو کر کے، اور رات 10 بجے اس کا وضو ٹوٹا، ہاں، تو اب اس کا ٹائم رات 10 بجے سے شروع ہوگا، رات 10 بجے سے لے کر آئندہ رات 10 بجے تک یہ 24 گھنٹے مقیم کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ اس دوران میں جب جب اس کو وضو فجر کے لیے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے لیے وضو کی حاجت پڑ رہی ہے تو یہ موزے نہ اتارے، جتنے بھی وضو کرنے پڑے، جتنے بھی مرتبہ وضو کرنا پڑے، نمازوں کے لیے ہی نہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے یہ دن 10 بجے وضو کر رہا ہے ٹھیک تب بھی یہ مسح کر لے پاؤں پہ۔ تو اب جو مسافر ہوگا تو مسافر کے لیے یہ ہوگا 3 دن 3 راتیں اس کو یہ ٹائم مل جائے گا، یعنی 72 گھنٹے تک اس کو یہ ٹائم مل جائے گا۔ جیسے بدھ کے دن اگر کسی نے مثال کے طور پہ شام 5 بجے وضو کیا اور 6 بجے وضو ٹوٹتا ہے اس کا، تو اب یہ آئندہ 6 بجے تک ایک دن ہو گیا، پھر اس کے بعد اگلے دن یعنی جمعرات 6 بجے ایک دن ہو گیا، جمعے کو 6 بجے شام رات کو 2 دن ہو گئے، اور ہفتے کو رات 6 بجے تک اس کو یہ ٹائم ہے کہ اس درمیانی 3 دن 3 راتوں میں جب جب اس کو وضو کرنے کی حاجت ہو تو یہ پاؤں دھونے کے بجائے پاؤں پہ مسح کر لے گا، جو موزہ ہے اس موزوں پہ مسح کرے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ پھر مزید اس میں یہ بھی ایک ضروری شرط ہے موزوں پہ مسح کرنے کے حوالے سے کہ کوئی بھی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو۔ اچھا، وہ پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے پچھلے سال خریدے تھے، خوب چلائے، استعمال کیے، اور بس اوقات چوہے کتر جاتے ہیں یا رکھا کہیں چل کے گھس جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، تو اس پھٹے ہوئے موزے کے اندر یہ ہے کہ کم از کم پاؤں کی جو 3 چھوٹی انگلیاں ہیں اتنے برابر وہ پھٹے ہوئے نہ ہوں، یعنی چلنے میں 3 انگل جسم جو ہے 3 انگل کے برابر، جو چھوٹی انگلی ہے پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی، تو اسی کو برابر 3 انگلیاں فرض کر لیں، تو جتنا حصہ وہ ہوگا تو اتنا حصہ جسم کا پاؤں کا وہ کھلا ہوا نظر نہ آئے۔ اگر چلنے کسی کی انگلی کا سائز 1 انچ ہے جی، تو 3 انچ تک 3 انچ تک مطلب وہ حصہ پھٹا ہوا نہ ہو، ایک جگہ سے پھٹا ہونا ضروری ہے۔ مطلب دونوں موزوں کے اندر اگر کچھ حصہ یہاں سے پھٹا ہوا ہے، کچھ حصہ وہاں سے پھٹا ہوا ہے، تو اگر دونوں موزے پھٹے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر 3 انگل تک پھٹا ہے اور بدن، یعنی اس میں کچھ تفصیل ہے موزے کے پھٹنے کے حوالے سے، تو وہ بہار شریعت سے پورا وہ مسئلہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ جن کے موزے پھٹے ہیں تو وہ بھی اچھی طرح اس پہ غور کر لیں کہ کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو، یعنی چلنے میں 3 انگل بدن ظاہر نہ ہوتا ہو، اور اگر 3 انگل پھٹا ہو اور بدن 3 انگل سے کم دکھائی دیتا ہے تو مسح جائز ہے۔ تو پھٹنے سے مراد یہ کہ جو جسم کا حصہ 3 انگل کے برابر ظاہر نہ ہو، اور اگر دونوں موزے 3 انگل سے کم پھٹے ہیں اور مجموعہ 3 انگل یا زیادہ ہے تو بھی مسح ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور سلائی کھل جائے جب بھی یہی حکم ہے کہ ہر ایک میں 3 انگل سے کم ہے
تو جائز ورنہ نہیں. تو ان موزوں کے اندر زپ لگی ہوتی ہے, وہ زپ خراب ہو جائے اس سے نظر آ رہا ہے. اب زپ خراب ہو گئی, زپ جیسے درمیان ہم زپ اوپر چڑھاتے ہیں تو بسا اوقات زپ درمیان سے چڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو درمیان سے زپ کھل گئی صحیح, اور اس سے جو جسم کا حصہ نظر آ رہا ہے. تو عام طور پہ پاؤں کی چھوٹی انگلی, ایک مثال ہے پورے کے برابر اگر چھوٹی انگلی ہے تو اتنی 3 انگلیاں فرض کر لیں, تو اتنا اگر حصہ اس میں سے نظر آ رہا ہے کہ 3 چھوٹی انگلیاں مطلب اس ظاہر ہونے والے حصے میں ایڑی کے یا ٹخنوں کی طرف سے حصہ ظاہر ہو رہا ہے, تو اب اس صورت میں اس پاؤں پہ مسح نہیں کیا جائے گا, اب اس موزوں کو اتار کے پاؤں دھونے ہی پڑیں گے. تو یہ چند ضروری چیزیں تھیں جن کا موزوں سے جس کا تعلق تھا کہ کس طرح پہنیں گے, کیسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ابھی آپ سے موضوع پر مسح کے حوالے سے طریقہ بھی پوچھیں گے. آپ نے مسح کے شرائط تو بتائیں, کچھ کالز ہیں اس موضوع پر, ہم انشاءاللہ ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی سنائیے. رحمت اللہ عرض کر رہا ہوں جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا کپڑے کے موزے پہن کر اور اس کے اوپر چمڑے کے موزے پہن کر اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں, یا چمڑے کے موزے کا ڈائریکٹ پاؤں پہ ٹچ ہونا یا مس ہونا ضروری ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے. فوجیوں کے بوٹ اگر صاف ستھرے ہوں, باہر جنگل میں ہوں, ان کے اوپر مسح ہو جاتا ہے؟ جی ایک اور کال سنائیے. شاہد اتاری اندور سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب دیکھا جاتا ہے کہ سردیوں میں گلیسرین یا پھر تیل لگایا جاتا ہے ہاتھوں پاؤں پر, جس کی وجہ سے وضو میں پانی اس جگہ پر ٹھہرتا نہیں, تو کیا وضو ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اور ہمارے موضوع سے متعلق بھی کالیں ہیں جی کہ آپ نے تو یہ چمڑے کا یا کسی موٹی شے کا بنا ہوا جو موزہ اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو جرابیں پہنی جاتی ہیں عام طور پہ بوٹ میں بھی پہنی جاتی ہیں, تو پہلے وہ پہنی جاتی ہیں, اس کے اوپر موزہ چڑھایا جاتا ہے. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ موزے کا پاؤں کے ساتھ مس ہونا, ٹچ ہونا ضروری ہے, تو کیا وہ جرابیں پہن کر جو موزہ پہنا وہ فکس آگے وہی کافی ہے, یا جرابیں اترا ہو اور اس کے بعد ٹچ ہونا ضروری ہے؟ یہ مطلب نہیں تھا کہ جو پاؤں کی جو کھال ہے اس کھال کے ساتھ فوراً بغیر کسی چیز کے حائل ہوئے وہ چمڑا مس ہو, یہ مراد نہیں ہے. مراد ہے کہ وہ جو اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے, مراد تھی ٹائٹ ہونا, کہ اس کو پہن کر چلنا آسان ہو, صحیح, اتنا ڈھیلا نہ ہو کہ پاؤں سے مطلب زمین سے سیمٹ کے بندہ چل رہا ہو. پاؤں چلنا جس کو کہتے ہیں جس میں پاؤں اٹھایا جا سکے, رکھا جا سکے, تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب موزہ جسم سے چپٹا ہوا ہو یعنی ٹائٹ ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس موزے, اس چمڑے کے موزے اور کھال کے درمیان, پاؤں کی کھال کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. صحیح. تو ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے چمڑے کے موزے کے اندر پہلے انہوں نے کپڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں جس کو ہم جرابے کہتے ہیں, سوکس کہتے ہیں, تو اس طرح کے کپڑے کے سوکس پہنے ہوئے ہیں, اب اس کے بعد اس نے چمڑے کے موزے پہن لیے, تو اب یہ اس چمڑے کے موزوں پہ مسح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر کسی نے پٹی باندھی ہوئی ہے, زخمی ہے, وضو کر کے ہی پٹی باندھی, یعنی اس کا پاؤں موچ آ جاتی ہے, گرم پٹی باندھ لی جاتی ہے, اب اس کے اوپر اس نے موزے پہن لیے, تب بھی یہی اجازت؟ حکم ہے. ٹھیک ہے, لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے زخم کی وجہ سے, تو پھر تو وہ اجازت نہیں ہوگی. ہاں, اب اگر وہ زخم بہہ گیا, ٹھیک ہے, تو وضو ٹوٹ گیا, تو وضو ٹوٹنے کی صورت میں تو وضو کرنے کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے, کہ اب یہ وضو کرے, اور وضو کرنے میں جب موقع ہوگا تو وہ مسح کرے. اب اس میں یہ دیکھ لے کہ اگر وہ زخم اتنا بہہ گیا کہ وہ 1 درہم کے برابر نجاست کا پھیلاؤ, پیپ یا خون کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے, تو پھر اگر درہم کے برابر ہے تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. صحیح. اور اگر درہم سے زیادہ مقدار میں خون یا پیپ بہہ جاتی ہے اور اس کا پھیلاوا زیادہ بن جاتا ہے درہم سے زیادہ, تو اب نماز پڑھنے سے نماز ہوگی بھی نہیں, تو یہ ایک الگ میٹر ہے. اب ایسی صورت میں اس کو اپنے پاؤں کو موزے سے نکالنا پڑے گا, اور جیسے ہی پاؤں موزے سے نکالے جاتے ہیں تو مسح ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, مسح ٹوٹ بھی جاتا ہے, یہ کیسے ٹوٹتا ہے یہ بھی ارشاد فرما دیں. مسح تو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اچھا, مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, تو مسح جن چیزوں سے وضو ٹوٹا, ٹھیک ہے, تو ان چیزوں سے مسح بھی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, تو مسح ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے جس طرح ایک شخص با وضو ہوتا ہے, نماز پڑھ سکتا تھا, لیکن وضو توڑنے والی چیزیں کوئی بھی پائی گئیں, تو اب وہ جب تک وضو نہ کر لے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو اسی طرح مسح ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پاؤں نارمل وضو میں دھوتے ہیں, اور جب وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو اب وہ پاؤں دھلا ہوا بھی بیکار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح مسح ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے وضو کیا اور اس کے بعد موزے پہن لیے, اب وضو توڑنے والی کوئی بھی چیز پائی گئی, ٹھیک ہے, تو اب یہ مسح کرے گا.
اب اس کو یہ رعایت ملی، اب اس نے بقیہ 3 اعضاء دھوئے، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، اور پھر چوتھی جو پاؤں دھونے کی باری آتی ہے اب اس میں مسح کر لیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وضو ٹوٹنے کی کوئی چیز پائی گئی تو جس طرح چہرہ دھلا ہوا بیکار ہو گیا، ہاتھ دھلے ہوئے بیکار ہو گئے، تو یہ پاؤں پہ جو مسح کیا تھا موزوں پہ وہ بھی بیکار ہو گیا. اب یہ دوبارہ وضو کرے گا، دوبارہ وضو کرنے میں پھر اس کو موزوں پہ مسح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال تھا فوجیوں کے جو بوٹ ہوتے ہیں، شروع میں ہم نے عرض کیا تھا فوجی بھی پہنتے ہیں، سردیوں میں عام لوگ بھی پہنتے ہیں کہ وہ پاؤں سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور چمڑے کے ہی بنے ہوتے ہیں عموماً، تو کیا ان کے اوپر بھی مسح ہو سکتا ہے یا موزہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، موزہ ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو انگریزی بوٹ ہوتے ہیں، جوتے جس کو کہتے ہیں، تو فوجیوں کے جوتے یا اس طرح پولیس والے بھی اسی طرح کے جوتے پہنتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی بھی ضرور نہیں کہ یہی افراد جو جن کا مطلب جو فوجی ہوں یا پولیس یا اس طرح کے محکمے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ ہر مسلمان کے لیے. کوئی بھی مسلمان اگر اس طرح کے جوتے پہنا ہوا ہو، انگریزی بوٹ یا جو فوجی جوتے جس کو کہتے ہیں، تو وہ فوجی جوتے جس کی وجہ سے ٹخنے بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تقریباً آدھی پنڈلی تک یا قریب نیچے تک، ٹخنوں سے کافی اوپر تک وہ ہوتے ہیں، تو ان کو پہن کے وہ مسح کر سکتا ہے. اب مسئلہ یہ آئے گا کہ نماز پڑھنے کا. ٹھیک ہے. یہ تو تھا مسح کرنا. ٹھیک ہے. اب جنگلات میں جو ہمارے فوجی اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو وہ یا پہاڑوں میں ہوتے ہیں، موسم سرد ہوتا ہے، تو واقعتاً ہمیں یہاں شہروں میں رہ کر سردیاں لگتی ہیں اور ٹھنڈا پانی مضر ہوتا ہے، لوگ پھر گرم کی طرف جاتے ہیں، اور شریعت مطہرہ کی آسانی کو بھی لوگ حاصل کرتے ہیں، تو ان کو اس حوالے سے زیادہ مسائل ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جوتے پہننے کی صورت میں پہلے تو ان کو وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. نارمل جیسا وضو کرتے ہیں. ٹھنڈا پانی مضر ہے تو گرم کر لیں. بہرحال وضو کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اب یہ عام طور پہ جوتوں کے اندر وہی کپڑوں کے موزے پہنتے ہیں، کپڑوں کے موزے پہن لیں، جوتے پہن لیں. اب اس کے بعد یہ اب جب وضو ٹوٹے گا، موزے جوتے پہننے کے بعد اب جب وضو ٹوٹے گا تو اب یہ اگر مسافر ہیں 3 دن اور 3 رات تو 3 دن 3 راتیں ان کو، یعنی 72 گھنٹے تک ان کو وضو ٹوٹنے کے بعد سے لے کے 72 گھنٹے تک اب یہ مسح کر سکتے ہیں. اور اگر یہ مقیم ہیں تو 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے تک یہ مسح کر سکتے ہیں. مسئلہ مسح کرنے کا جواز تو اپنی جگہ ان کے لیے ہے، لیکن معاملہ آئے گا نماز پڑھنے کا. تو نماز پڑھنے میں ان کے جوتوں کے سول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ اگر یہ سجدے میں جائیں گے تو جوتوں کی نوک تو یوں کھڑی لگے گی، جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ مڑتی نہیں ہیں. صحیح. اور سجدے میں کم از کم ایک جو 10 انگلیاں ہیں پاؤں کی، تو کم از کم 1 انگلی کا پیٹ، یہ جو نرم حصہ ہوتا ہے پاؤں کا نیچے جب ہم قدم رکھتے ہیں تو جو پاؤں کا نرم حصہ زمین سے لگا ہوا ہوتا ہے وہ انگلیوں کا پیٹ کہلاتا ہے. تو 10 انگلیوں میں 1 انگلی کا پیٹ لگنا یہ سجدے میں ضروری ہے. صحیح. اب جب سجدے میں اس طرح جائیں گے اور یہ ان کے اگلا حصہ شاید مڑتا نہیں ہے، جب مڑتا نہیں ہے تو انگلیوں کا پیٹ بھی نہیں لگے گا. تو نماز پڑھنے کے حوالے سے جو تشویش ہے، اب ان کو نماز کے لیے موزے اتارنے ہوں گے. اور موزے اب جب یہ جوتے اتاریں گے، یعنی جوتے اتارنے ہوں گے، جوتے جب اتاریں گے تو جوتے اتارنے کی صورت میں جو مسح کیا تھا وہ ضائع چلا گیا، وہ ضائع ہو جائے گا. اب ان کو پھر پاؤں دھونا ہی پڑے گا. پورا وضو تو نہیں کرنا، پورا وضو ضروری نہیں ہے، صرف مسح ٹوٹا ہے. اچھا، صرف مسح ٹوٹا ہے. یعنی موزے اتار دینے سے یا جو فوجی جوتے پہنے ہوئے تھے انہوں نے جوتا اتارا تو یہ اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے. ان کا جو مسح کا عمل تھا نا، وہ مسح کا عمل اب بیکار ہو گیا. صحیح. چونکہ مسح کرنے کا مقصد تھا کہ آپ موزے پہنے رہیں، آپ جوتے پہنے رہیں. جب موزہ ہی اتار دیا، جوتا ہی اتار دیا تو مسح فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کو پھر پاؤں اب دھونے پڑیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اب ان کو نماز پڑھنی ہے تو جوتے پہن کے نماز پڑھنے میں دشواری ہے، جوتے اتارنے پڑیں گے. جب اتارنے پڑیں گے تو مسح کا عمل فوت ہو جائے گا، تو اب ان کو بھی پاؤں دھونے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا پھر یہ مسح کا ان کو فائدہ کہاں ہوگا، کس طرح ہوگا؟ تو اب یہ کہ جیسے نارمل کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، صحیح، رات لمبی ہے، جاگ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھ لوں، زبانی قرآن پاک پڑھنا اس کو یاد نہیں ہے، قرآن پاک ہے اب اس کو ہاتھ میں لے کے پڑھنا ہے اور وضو بھی ضروری ہے. صحیح. تو یہ اس دوران اگر جیسے اس نے پہلے باوضو ہو کر اپنے موزے جوتے پہن لیے، فوجی جوتے پہن لیے، اب اس کے بعد دوبارہ وضو کی حاجت جب پڑی تو اب یہ وضو میں چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، سر کا مسح کر لے، اور جب پاؤں دھونے کی باری آئے تو اپنے جوتوں پر ہی مسح کر لے. اب قرآن پاک پڑھ سکتا ہے کہ اب یہ باوضو ہی شمار ہوگا.
ٹھیک ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ موزے یا جوتے جن کو پہنا جا رہا ہے تو پاک بھی ہونا ضروری ہے. اچھا وہ پاک ہونا ضروری ہے. نماز کے حوالے سے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ناپاکی پاؤں کے تلووں میں لگ گئی ہے اور یہ جناب خوب مسے کر رہے ہیں لیکن پاؤں کے نچلے حصے پہ وہ درہم یا درہم سے زیادہ مقدار میں ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اب تو نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی. صحیح. تو موزوں کو پاک بھی رکھنا اور ایسے ہی جوتوں کو بھی پاک رکھنا چاہیے. اگر اوپر والا حصہ کوئی ناپاک ہو گیا تو اب اس پہ اگر یوں ہاتھ پھیریں گے تو نجاست اور پھیلے گی. صحیح. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا اس میں ضروری ہوگا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. تیسری کال تھی کہ سردیوں میں جو ہے وہ مختلف طرح کی کریمیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں چکنائی کے لیے کیونکہ جلد خشک ہو جاتی ہے تو اب ان کے لگے ہونے کی صورت میں جو ہے پانی ان پر ٹھہرتا نہیں ہے, ڈالتے ہیں تو فوراً جو ہے پھٹ کر ایک آگے پیچھے ہو جاتا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کی یہ انگلیاں جی پھٹ رہی ہوتی ہیں اور اکثریت کی ایڑیوں کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نیچے تو وہ عموماً جو ہے وہ چرا ہوا ہوتا ہے, پھٹ رہا ہوتا ہے, بسا اوقات خون بھی نکل آتا ہے. تو ایسی پھٹن والی حصے میں ایسے کھلے جو ایڑیوں کا پھٹا ہوا چرا ہوا حصہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی اس طرح کی کریمیں بھر لے, دوا ڈال لے یا کوئی چکنائی وغیرہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں اس کو استعمال کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ جو اس نے گلیسرین وغیرہ یا اس طرح کی جو لگائی ہوئی کریم ہے اس کے اوپر سے اگر پانی بہہ رہا ہے تو بہنے کی صورت میں یعنی ظاہراً پانی ہمیں ٹھہرتا ہوا نظر نہیں آتا بلکہ چند ایک قطرے معمولی سے نظر آتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ جو آپ نے کریم یا ٹیوب یا اس طرح کی چیز لگائی ہوئی ہے تو وہ کھال کے اوپر رکھی ہوئی نہ ہو. ٹھیک ہے, اندر جذب ہو. بالکل ٹھیک ہے. پلین جس کو تیل کی مالش کہتے ہیں تو اس طرح تیل کی طرح مالش اگر کر لی ہے تو مالش کرنے کی صورت میں وہ ایک طرح سے کھال میں جذب ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن تھوڑی سی چکنائی اوپر باقی ہے. صحیح. تو اب اس پہ اگر پانی نہیں ٹھہرتا لیکن آپ دھو پورا رہے ہیں تو وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر لیپ کیا ہوا ہے, لیپ کرنا سمجھتے ہیں کہ لیپ کے اندر ایک تہ جم جاتی ہے, جی تو اگر اس طرح ٹیوب کی یعنی لیپ کیا ہوا ہے اس کے اوپر سے پانی بہتا ہے تو وہ پانی پہ کھال کے اوپر بہنا نہیں کھلائے گا, وہ اس ٹیوب پہ بہنا کھلائے گا, اس صورت میں وضو نہیں ہوگا. لیکن جو کھال کے چرے ہوئے پھٹے ہوئے حصے ہوتے ہیں ایڑیوں میں تو اس کے اندر اگر ٹیوب بھر لی گئی ہے تو چونکہ اندر تک پانی پہنچانا تو ضروری نہیں تھا, وہ کھال کے اندر والا حصہ ہے تو اس میں اگر ٹیوب بھر لی گئی, اب اگرچہ وہ بھری ہوئی ٹیوب میں اوپر سے پانی بہے گا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. مسح کے والے سے شرائط وغیرہ ہم نے سن لی, مدت سن لی, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے, کرنا کیسے ہے مسح؟ اور کئی لوگوں کو تو ابھی لفظ مسح بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مسح یہ چل رہا ہے, تو یہ پورا ارشاد فرما دیں کہ کس طریقے سے کیا جائے گا. مسح کا مطلب ہوتا ہے گیلا ہاتھ پھیرنا. گیلا ہاتھ پھیرنا. گیلا ہاتھ پھیرنا. اب مسح کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی یہ کم از کم 3 انگلیاں ایسے الٹے ہاتھ کی, سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں, الٹے ہاتھ کی 3 انگلیاں. اب یہ آپ نے گیلی کر لی, جیسے سر کا مسح کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لیا. گیلا کرنے کے بعد جب آپ موزے پہنے ہوئے ہیں تو ان موزوں کے اوپر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو سیدھے پاؤں کے موزوں کے پشت پر اور الٹے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو الٹے پاؤں کے موزے کے اوپر پشت کے اوپر رکھ کر اوپر والے حصے پر, مثال کے طور پہ یہ پاؤں ہیں تو اس طرح رکھ کر اوپر تک لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جیسے پاؤں ہے تو اس کے 3 انگلیاں, کم از کم 3 انگلیوں کا یہ پیٹ. صحیح. تو یہ تینوں انگلیوں کا یہ پیٹ جو ہے نا یہ موزوں کے اوپر ٹچ کریں گے اور اس کو کھینچتے ہوئے لے کر آنا ہے. اور یہ بہتر ہے کہ پنڈلی کی طرف اس کو نیچے پاؤں کے اگلے سرے کی طرف سے رکھ کر اوپر پش سے کھینچتے ہوئے پنڈلی تک لے کر آ جائیں. پنڈلی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ پنڈلی یہ ٹخنے سے اوپر والا جو حصہ پورا گھٹنے اور ٹخنوں کے درمیانی جو حصہ ہے یہ سب پنڈلی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پاؤں کا تو پنڈلی تک کھینچ کر لے آنا یہ سنت ہے. تو جب آپ وضو کر لیں, پہلے مکمل وضو کر لیں, مکمل وضو کرنے میں پاؤں بھی دھو لیں. اب اس کے بعد موزوں کو باوضو حالت میں پہن لیں.
پہننے کے بعد اب آپ کا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے اور دوبارہ وضو کرنے کی حاجت ہے تو چہرہ دھو لیا، جو اس میں کلی مسواک یہ سب چیزیں شامل ہو گئیں، تو آپ نے پہلا فرض بھی ادا کر لیا، چہرہ دھو لیا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لیے، سر کا مسح بھی کر لیا۔ اب پاؤں کے دھونے کا مسئلہ تھا تو اس میں آپ کو موزوں میں مسح کرنا ہے، تو جو موزے آپ نے پہنے ہوئے ہیں ان کو اتارے نہیں، یہ آپ نے دونوں ہاتھ کو گیلا کر لیا اور یہ تینوں انگلیوں کا یہ پیٹ سیدھے پاؤں میں جو پہنے ہوئے موزے ہیں اس کی اوپر والے حصے پہ رکھ لیں، اس کو بھی رکھ لیں اور دونوں کو کھینچتے ہوئے پنڈلی تک لے کر آ جائیں۔ اور وہ جو موزوں پر تری کا رہنا ضروری ہے، تری کا پایا جانا ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ ہلکی سی تری موزوں انگلی میں باقی تھی وہ پھیر لیا اور موزے وہ خشک ہی نظر آ رہے ہیں، تو موزوں پہ تری محسوس ہو، گیلا لگے اور ایسا ہو کہ مطلب انگلیوں سے پانی ٹپک رہا ہو، اس طرح کھینچتے ہوئے اوپر تک لے کر آ جائیں، تو یہ آپ کا پاؤں کا دھونے کے بجائے مسح کا عمل درست ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ سیدھا پاؤں سیدھے ہاتھ سے ہو، الٹے پاؤں کو سیدھے ہاتھ سے، سیدھے پاؤں کو الٹے سے مسح کیا جا سکتا ہے، دونوں کو ایک سے بھی کر سکتے ہیں، دونوں کو ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے دونوں پاؤں کا مسح کر لیا، یعنی ایک دفعہ مسح کیا تو دوبارہ ہاتھ گیلا کرنا ہوگا، جبکہ اس میں تری تو خشک ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بہتر یہی طریقہ تھا کہ سیدھے پاؤں کا مسح سیدھے ہاتھ سے، الٹے پاؤں کے موزوں کا مسح الٹے ہاتھ سے کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، آپ نے طریقہ ارشاد فرمایا کہ یوں کھینچ کر لیا ہے ہاتھ، اگر کوئی مل لیتا ہے ایسے ہاتھوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر ہاتھوں کو مل لیتا ہے، اس میں بھی یعنی ایک اصل جو سنت طریقہ تھا وہ یہی تھا، کھینچ کے لانا۔ اگر کسی نے کھینچنے کے بجائے یوں کر لیا کہ پورا ہاتھ گیلا کیا اور موزوں کے اوپر یوں مسلتا رہا، ٹھیک ہے، ایسے الٹا ہاتھ گیلا کیا، الٹے موزے پر یوں پھیر دیا کہ تری موزوں پہ آ رہی ہے تو مسح ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ انگلیاں رکھ کر ان کو کھینچے۔ اگر کوئی نچلی سطح پر کر لیتا ہے مسح، اگر کوئی نچلے تلوے والے حصے پہ مسح کر لیتا ہے یا سائیڈوں والے حصے پہ ہاتھ پھیر لیتا ہے اور اوپر والے حصے پر وہ مسح نہیں کرتا تو مسح نہیں ہوگا، تو یہ باوضو ہوگا ہی نہیں، وجہ اس کا ایک فرض باقی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب موزے پہنے ہوں تو اب پاؤں دھونا بہتر تھا، لیکن رعایت یہ ہے کہ پاؤں دھوئے بغیر وہ مسح کر لے، تو مسح کر لینے سے بھی موزوں کا وہ وضو کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اچھا حضور، بعض دفعہ موزے جو ہے نا بہت اچھے چمڑے کے مضبوط اور وزنی ہوتے ہیں، جیسے فوجیوں کے بوٹ ہی لے لیجئے، تو کیا ان کو دھو لیا جائے تو تب بھی کام چل جائے گا؟ یعنی کوئی مسح نہیں کرتا بلکہ نل کے نیچے لے جا کر اس کو ہلکا ہلکا پانی گرا دیتا ہے، دھو لیتا ہے، تو اب بھی اس کا یہ حکم پورا ہو جائے گا یا مسح ہی کرنا ضروری ہے؟ اصل تو اس میں ہے تری کا پہنچانا، ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے تری پہنچا دی، ٹھیک ہے، نل کے نیچے موزہ لے گیا، ٹھیک ہے، پاؤں گیلا ہو گیا، تری پہنچ گئی تو بھی اس طرح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ہاتھ کے ذریعے تری پہنچانا یہ مسنون تھا، ٹھیک، یہ سنت تھا جی، لیکن اگر تری کسی اور طریقے سے پہنچ گئی تو مسح تو بھی ہو جائے لیکن گا۔ اتنی جگہ پر آپ نے سنت بتایا کہ یہ پنڈلی تک آئے، فرض کتنا ہے، ضروری کتنا ہے؟ فرض اتنا ہے کہ ہر موزے کا جو مسح ہوگا 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر مسح ہونا ضروری ہے، کم از کم، یعنی مسح کے اندر 2 فرض ہیں، ٹھیک ہے، مسح کے اندر 2 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کہ ہر موزے کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہو، ٹھیک یہ ہاتھ میں یہ والی انگلی سب سے چھوٹی ہوتی ہے، صحیح، تو یہ انگلی جتنی لمبائی میں ہے تو اسی طرح ایک انگلی، دوسری انگلی، تیسری انگلی، صحیح، تو 3 انگلیوں کے برابر جتنا چھنگلیاں ہماری ہوتی ہے اتنی لمبائی میں 3 انگلیاں فرض کر لی جائیں تو اتنے حصے میں تری پہنچنا یہ ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرض ہے مسح کا کہ موزے کی پیٹھ پر مسح ہو، اوپر والے حصے جو اوپر والے حصے پر مسح ہو، تو یہ موزوں کے 2 فرض ہیں۔ پہلا فرض کہ ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کی جو لمبائی ہے اس لمبائی کے برابر 3 چھوٹی انگلیوں جتنے حصے پر مسح کیا جائے، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ موزے کے اوپر والے حصے پر مسح ہوگا، موزے کے سائیڈوں میں یا تلوے یا ایڑی کی طرف اگر کوئی مسح کرتا ہے تو وہ کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آپ نے آج موضوع پر مسح سے متعلق الحمدللہ شرعی رہنمائی حاصل کی۔ کئی اسلامی بھائیوں کے لیے موضوع نیا ہوگا، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کے جو ضروری مسائل تھے اس سلسلے میں بیان کر دیے۔ مزید تفصیلات حاصل کرنا چاہیں تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف ہے بہار شریعت، اس کو حاصل کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ سے بھی یہ شائع ہو چکی ہے، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے،
تو اس کی جو طہارت والی جلدیں ہیں، ابواب ہیں، ان کے اندر اس موضوع متعلق مسائل موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔